پارہ نمبر 28 سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالوا آؤ، یستغفر بخشش کی دعا کریں، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول، لووا وہ موڑتے ہیں، رؤوسہم اپنے سروں کو، ورأیتہم اور دیکھتے ہیں آپ انہیں، یصدون وہ روکتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں، تو یہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ منافقین ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، تم آؤ صحیح سچا دین لے کر آؤ، دل اور زبان دونوں سے ایمان لاؤ، اور تمہارے لیے رسول مغفرت کی دعا کریں، یعنی ابھی تک جو گناہ ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ استغفار سے اعراض کرتے ہیں، یعنی یہ تکبر میں آ جاتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں اور منہ پھیر جاتے ہیں اور اپنے سروں کو موڑتے ہیں، یعنی دوسری طرف منہ کر کے چل دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیتے ہیں یا رسول اللہ کی بات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے، اور جبکہ رسول ان کے لیے استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے اور یہ اپنا چہرہ گھما کر چل دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر سورہ منافقین کی آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء یکساں ہے، برابر، علیہم ان پر، استغفرتا بخشش خواہ بخشش مانگے آپ، لہم ان کے لیے، ام یا لم نہ، تستغفر آپ بخشش مانگیں، لہم ان کے لیے، لن ہرگز نہیں، یغفرا بخشے گا، اللہ لہم انہیں، انا بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اوپر کی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ کس طرح سے جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کیسے تکبر کرتے ہوئے منہ موڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ چاہے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی بخشش نہیں ہوگی، اور ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی جو تکبر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں پڑھتے، نہیں اس پر دھیان دیتے، تکبر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے دل میں ایمان نہیں اترتا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اے پیغامبر ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ ان سے ہرگز نہیں بخشے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، انہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت بھی نہیں ہوتی، ان کو صحیح راستہ بھی نہیں دکھاتا جو اس طرح سے منہ موڑتے ہیں۔ یہاں منافقین اور کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پیغامبر کا بخشش کی دعا کرنا بھی ان کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اپنے نفاق پر اصرار اور اپنے کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے، نفاق کیا ہوتا ہے؟
دل کے اندر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ اصرار یعنی اس کو ریپیٹڈلی کرنا، اور اپنی کفر پر قائم رہنا یعنی انکار کرتے چلے جانا کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی حالت نفاق یا کفر میں مرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ غفور الرحیم ہے، ورنہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، یعنی جو ایسے تکبر کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ نیکسٹ آیت ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، انا بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے، عدوٌ دشمن ہے، لکم تمہارے لیے، فاحذروہم تم پس محتاط رہو ان سے، وَإِنْ اور اگر، تعفو تم معاف کر دو، عفو سے ہے، وتصفحوا اور تم درگزر کرو، وتغفروا اور تم بخش دو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور الرحیم تو اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب یہاں کچھ بیویوں اور کچھ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دشمن کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان سے ہوشیار رہو۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، یعنی جو تمہیں عمل صالح، اطاعت الہی سے روکیں، سمجھ لو کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ کیسے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ بیوی بچے جو جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ مجبور کرتے ہیں آدمی کو کہ وہ رشوت بھی لے، غلط کام بھی کرے، تو ایسے میں پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے بیوی بچوں کی وجہ سے کہ وہ غلط طریقے سے پیسے کمائے یا کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بیوی بچوں سے بہت محتاط رہو، ایسے بیوی بچے تمہارے لیے دشمن ہیں جو تمہیں غلط راستے پر لے کے جائیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، یعنی اس غلط بات ماننے سے بچنا، بلکہ انہیں اطاعت الہی اختیار کرنے کو کہنا۔ اگر وہ تمہیں غلط راستے پر چلنے کو کہیں تو تم انہیں صحیح راستہ دکھانا اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے کہنا۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول میں کچھ واقعہ آتا ہے جو ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو یہ جنرل آیت ہے، لیکن اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے کچھ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا، انہیں بہت زیادہ کہا گیا تھا کہ ہجرت کرو، لیکن بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر بہت غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت کرنے سے روکا تھا، تو انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں معاف کر دو، درگزر سے کام لینے کی تلقین کی کہ نہیں، انہیں بخش دو، انہیں معاف کر دو۔ پھر سورۃ تغابن کی ہی آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تقریدو تم قرض دو گے، اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً اچھا، یضاعفہ وہ کئی گنا کر دے گا اسے، لکم تمہارے لیے،
وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا لَكُمْ تمہیں واللہ اور اللہ شکور بہت قدردان ہے حلیم نہایت بردبار ہے۔ یہاں پہ قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بہت قدردان ہے، بہت بردبار ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں؟ قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، جسے قرض حسنہ یعنی اچھا قرض کہا گیا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا بھی دے گا، پھر تمہیں بخش بھی دے گا، کیونکہ اللہ بہت قدردان ہے۔ تھوڑی سی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے، جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قرض حسنہ، قرض حسنہ یعنی اچھا قرض، وہ قرض جو اللہ کو دیا جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ خرچ کرنے کی بات ہوئی کہ انفقو، خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ رشتہ داروں میں دو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، مانگنے والوں کو دو۔ ہر پورے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے خرچ کرو، جس کا اجر بھی بتایا گیا۔ لیکن یہ قرض حسنہ الگ ہے۔ اس خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ خود پر قرض لیتے ہیں۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ جس کی ادائیگی ہو، جس کو واپس کیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اگر اللہ کو قرض دو گے تو وہ جو تم نے جتنا دیا ہے اسے بہت ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ لیکن اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو قرض دو؟ اللہ تو رازق ہے، اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں قرض حسنہ کی بات کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس طرح خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض لے کر اس کا اجر بندے کو دینا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ اس چیز کو، اس خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض لیتے ہیں اور بندے سے فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ بہت کئی گنا بڑھا کر دیں گے اور اس کی مغفرت بھی کریں گے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں دین کو پھیلانا ہو، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ کے دین کو پھیلایا جا رہا ہے وہاں پیسہ لگانا، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا، جس سے دین کی مدد ہو، نصرت، حمایت ہو، جس سے دین خوب پھیلے، ترقی کرے، جس سے لوگوں کا ایمان بڑھے۔ یعنی اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ سب قرض حسنہ میں آتا ہے۔ اللہ شکور ہے، شکور کا مطلب بہت قدردان ہے۔ اگر ہم سچی نیت سے تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس تھوڑا ہی ہے، اس نے اس میں سے بھی خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی اخلاص نیت کا جو پاک ہونا، وہ خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، یعنی کئی گناہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وہ بندے کی قدردانی کرتا ہے، اور کتنا قدردان ہے، وہ شکور ہے۔ پھر اللہ حلیم ہے یعنی بردبار ہے، وہ اپنے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ گناہ سے رک جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، سہ جانا، نیگیٹو ریاکشن شو نہ کرنا، برداشت کرنا۔ مطلب ایک یہ نہیں کہ انسان کا ریاکشن چینج ہوتا رہے، کبھی کچھ ہو تو وہ بہت غصے میں آ جائے، کبھی بہت اداس ہو جائے، ایسے نہیں۔ ایک ٹھہراؤ جب انسان میں ہوتا ہے تو اس کو حلم کہا جاتا ہے، اور اللہ حلیم ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ ایک بار گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، پھر وہ اچھا کرے تو اسے اجر دے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ حلم کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتے کہ ہاں چلو اس نے ابھی کوئی غلط کام کیا، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو رزق دینا بند کرتے ہیں، نہ کسی کو، ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں ہم اللہ کا
رزق بھی کھا رہے ہیں، ہم رہ بھی رہے ہیں اس دنیا میں، چل پھر بھی رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کی حلم، جو حلیم کی صفت ہے، وہ اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں۔